البتہ مزے کی بات یہ ہوئی کہ اسٹیو جابز جو پیدا ہوئے تو سنگل پیرنٹ تھی، ان کی جو ماں تھی، ماں اس کی جو ہے وہ ابھی یونیورسٹی میں بھی نہیں بلکہ کالج میں پڑھ رہی تھی، اور اسٹیو جابز جو ہے وہ پیدا ہو گیا، تو سنگل پیرنٹنگ تھی، اکیلی وہی تھی، باپ اس کا تھا نہیں، شوہر نہیں تھا، یعنی اسٹیو جابز کا باپ نہیں تھا، تو وہ یہ چاہ رہی تھی کہ میرے لیے اکیلے تو سنبھالنا مشکل ہے، اس لیے کوئی اس کو گود لے لے، اسٹیو جابز کو کوئی گود لے لے، لیکن میں یہ چاہ رہی تھی کہ کم از کم وہ شخص گود لیں، وہ پیرنٹس لیں جو کم سے کم پڑھے لکھے ہوں، جنہوں نے ہائی اسکول پڑھا ہو، جنہوں نے یونیورسٹی پڑھی ہو، وہ اس کو گود لے لیں تاکہ اس کو بھی پڑھنے لکھنے کو مل جائے۔ میں تو اس کی پرورش نہیں کر سکتی، کیسے کروں گی، میں خود ایک طالب علم ہوں، پھر میں بھی کم عمر ہوں، میرے لیے مشکل ہو۔ اب ہوا یہ کہ وہاں پہ جہاں پہ امریکہ میں جو سسٹم بنا ہوا ہے کہ جس میں پھر بتا دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بہت سارے بچے آئے ہوئے ہیں جن کو اڈاپٹ کرنا ہے وہ کر لیں، تو انہوں نے اسٹیو جابز کو بھی وہاں پہ بتا دیا، اس کا نام بھی لکھوا دیا اس کی ماں نے کہ بھائی یہ بچہ ہے میرے پاس ایک، اور اگر کسی نے اڈاپٹ کرنا ہے تو اڈاپٹ کر لیں۔ اب ہوا یہ کہ ایک دو میاں بیوی تھے، وکیل لائر تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم لے لیں گے، لیکن بالکل اینڈ ٹائم پہ انہوں نے اس کو لینے سے معذرت کر لی، اور اس کی جگہ انہوں نے اسپتال والوں نے فون کر کے بتایا کہ جی جو ان کا سینٹر تھا انہوں نے اس کی ماں کو فون کیا اور فون کر کے بتایا کہ آپ کا جو بچہ اس کے لیے بھی فوری طور پہ ایک اور پیرنٹس ہیں، اور وہ جو ہے نا لیں گے، وہ جو لائر ہیں وہ تو نہیں لیں گے، لیکن یہ دوسرے پیرنٹس ہیں ریڈی ہیں بچے کو لینے کے لیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بیٹی لینی ہے، لڑکی لیں گے، ہم لڑکا نہیں لیں گے۔ تو اب وہ دوسرے ایک ہیں کپل ہے وہ لینا چاہ رہا ہے، آپ بتائیں کیا کریں۔ تو اس کی جو اصل ماں تھی اس نے پوچھا کہ بھائی وہ بچے کو پڑھائیں گے لکھائیں گے، ان کی اپنی کیا اسٹیٹس ہے، تو پتہ چلا بھائی دونوں ورکنگ میں ہوتے ہیں، یعنی جاب کرتے ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اس نے بولا میں تو نہیں دوں گی ایسے اپنے، تب انہوں نے کہا نہیں ہم ذمہ داری لیتے ہیں، ہم بچے کو آگے پڑھائیں گے، اس کی پڑھائی لکھائی کا خیال رکھیں گے، آپ ہمیں دے دیں۔ تو اس بنیاد کے اوپر اسٹیو جابز جو ہے وہ ان کے پاس چلا گیا، لیکن اب اسٹیو جابز کا مسئلہ تھا جن ماں باپ کے پاس گیا وہ ساری زندگی، امریکہ ایک بہت مشکل ملک ہے، امریکہ ایک بہت مشکل ملک ہے، ہمارے لوگ اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ جی امریکہ ایک عیاشی کی دنیا ہے، یہ امریکہ ایک جیل ہے، جیل، اس کو آپ جتنا آپ کلوز ہوں گے نا، وہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب میں، تو جتنا آپ مغرب کے طوفان کے قریب جائیں گے اتنا آپ کو طوفان کی شدت کا اندازہ ہوگا، تو دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ تو ہم پاکستانیوں کو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ میں سب اچھا ہے، مزے ہی مزے، ہاں، تو ایسا نہیں ہے، امریکہ میں 80% لوگ مقروض مرے جاتے ہیں، 80% لوگ، 80% لوگ مقروض مرے جاتے ہیں، ان کو قرض نہیں اتار سکتے، بہت بری صورتحال ہے وہاں پہ، ساری زندگی لوگوں کے قرضوں میں گزر جاتی ہے، ڈیبٹ کریڈٹ کارڈز کے لون دیتے گزر جاتی ہے، بینکوں کے قرضے دیتے، تو ایک مشکل دنیا ہے امریکہ، آسان نہیں ہے۔ تو وہ دونوں میاں بیوی مل کے کام کرتے تھے، بچوں کہاں تک پڑھاتے، پھر بھی انہوں نے اس کو ریڈ کالج میں داخل کروا دیا، ریڈ ایک بہت بڑا کالج ہے، اور بقول اس کے کہ میری 1 مہینے کی فیس میرے دونوں ماں باپ کی سال بھر کی تنخواہ کے برابر تھی، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ میں وہاں پڑھ سکتا، تو 6 مہینے بعد مجھے ڈراپ آؤٹ ہونا پڑا، 6 مہینے کے بعد میں وہاں سے ڈراپ آؤٹ ہو گیا، کیونکہ میرے پیرنٹس افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے اس کو، تو میں وہاں نہیں پڑھا۔ اس کے بعد میں نے ایک شارٹ کورس میں ایڈمیشن لے لیا، تو کیلیگرافی کراتے تھے، کیلیگرافی، تو میں نے وہاں اچھی کیلیگرافی لوگ کرتے تھے، تو میں نے بھی ایڈمیشن لے لی اور کیلیگرافی سیکھنا شروع کر دی۔ جب کیلیگرافی سیکھ لی اس کے بعد پھر مختلف جگہ پہ جاب ہوتی رہی، اور ایک ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اسٹیو جابز تھا یہ انٹرویو دینے کے لیے مائکروسافٹ میں گیا تھا، اسٹیو جابز نے مائکروسافٹ میں انٹرویو دیا تھا مینیجر کے لیے، لیکن پہلے ہی انٹرویو میں ریجیکٹ ہو گیا اور اس کو ہائر نہیں کیا انہوں نے، تو پھر اس نے فیصلہ کیا کہ میں اب کچھ کرنا چاہیے ان کو ٹکر دینے کے لیے، اور کچھ اپنا مجھے کرنا چاہیے، تو پھر اس نے جا کے ایپل کی بنیاد رکھی۔ مزے کی بات یہ ہوئی کہ جو ایپل اس نے بنایا، وہ ایپل ایک تو اس کا سمبل بڑا دلچسپ ہے جو ایپل کے اوپر ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایپل کے اپنے آپ دیکھیں گے نا جو آئی پیڈ وغیرہ کا یا ایپل کا جو میکنٹوش، اس کی جو آئی او ایس ہیں یا اس میں جو آئیکنز بنے ہوئے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں اور اتنے زیادہ اٹریکٹیو ہیں
کہ جب شروع میں وہ ایک آئیکن جو ہے وہ اسٹیو جابز نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا, کیلیگراف کیا اس کو, اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ فارم میں لے کر آیا, ڈیجیٹائز کیا اس کو, کہ کئی سارے آئیکنز مائکروسافٹ نے اسٹیو جابز سے بنوائے, یعنی ایپل سے بنوائے کہ یار ہمیں بنا کے دے دو, آپ کے اتنے اٹریکٹیو ہیں یہ آئیکنز جو آپ نے بنائے نا مائکروسافٹ کے لیے. تو یہ سارے, پھر اس کے بعد وہ اسٹیو جابز بن گیا, اور وہ بات ایپل کی بنیاد ڈالی اس نے, ایپل آج آپ کے سامنے. تو وہ اسٹینفورڈ میں جو تقریر کی اس نے بتایا کہ اگر آج سے 10 سال پہلے میں یہ سب سوچتا تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے, میرے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے. یعنی میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں میرا باپ ہی نہیں تھا, پھر میری سگی ماں نے مجھے کسی کو گود دے دیا خود موجود ہونے کے باوجود, کسی اور کے حوالے کر دیا. پھر میں جس گھرانے میں گیا اس گھرانے میں تو میں کالج بھی نہیں پڑھ سکا, یعنی اور اس چکر میں کالج سے نکال دیا گیا, اور پھر میں نے شارٹ کورسز کر کے کیلیگرافی سیکھی. پھر میں مائکروسافٹ میں گیا تو وہاں سے نکال دیا گیا, یعنی وہاں سے نکال دیا گیا, مجھے ہائر ہی نہیں کیا انہوں نے, مجھے تو ریجیکٹ کر دیا پہلے انٹرویو کے اندر. تو جب میں ان ڈاٹس کو پیچھے کی طرف سے اگر آگے لاؤں گا نا تو مجھے اپنی زندگی انتہائی مظلومانہ محسوس ہوگی, وکٹمائز محسوس ہوگی, اور میرے پاس رونے کے لیے بہت کچھ ہوگا. لیکن اگر میں اپنی آج 10 سال کے بعد جہاں میں کھڑا ہوں اس کو واپس پوائنٹس کو جوڑنا شروع کروں, ڈاٹس کو کنیکٹ کروں, تو مجھے پتا چلے گا کہ اگر میں یہ سب میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اسٹیو جابز نہیں بنتا. اگر وہ ایک نارمل گھرانے کے اندر رہتا جو کھاتے پیتے امریکی گھرانہ تھا, وہاں پہ پیدا ہوتا, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بہت اچھے سے کالج میں پڑھتا, شاید ریڈ میں پڑھ لیتا, کیا ریڈ میں پڑھ لیتا تو آپ کے خیال میں وہ اسٹیو جابز بنتا؟ نہ کیلیگرافی سیکھتا, نہ اس کے ذہن میں خیال آتا, نہ مائکروسافٹ سے نکالا جاتا تو اس کے ذہن میں خیال آتا, کچھ بھی نہیں ہوتا نا, ایک نارمل لائف تھی گزر جاتی. لیکن ان تمام حادثات نے, زندگی کے سانحات نے, اس ریئیکشنز نے جو اس کو لوگوں کی طرف سے, معاشرے کی طرف سے ملے, اس کو ایک پرو ایکٹیو انسان بنا دیا, اس کی اپروچ کو پرو ایکٹیو کر دی, اور اس میں ہر نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی کے اندر چینج کیا, ہر نیگیٹیوٹی کو. بلکہ بڑی آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, امریکہ کے اندر ایک بندہ مائکروسافٹ میں انٹرویو دینے کے لیے گیا, اور جب انٹرویو دینے گیا تو انہوں نے پوچھا سر وہ آپ کے پاس آپ کا ای میل ایڈریس, سی وی لے کے بیٹھا ہوا تھا وہ, تو اور بڑی چھوٹی سی نوکری تھی, وہ بڑی نوکری نہیں تھی, کیونکہ چھوٹی سی نوکری کے لیے گیا تھا. انہوں نے کہا آپ کو ای میل ایڈریس, ای میل تو نہیں ہے, ہر آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہو اور آپ کا ای میل ایڈریس نہیں ہے. خیر جنہوں نے کہا یار آپ تو ای میل مائکروسافٹ میں آ رہے اور ای میل ایڈریس نہیں ہے آپ کا, مطلب اب آپ کو کیا ہم آگے بات کریں, آپ کے لیے تو ہماری سوچ کو سمجھنے مشکل کام ہو جائے گا, اس لیے ہم جاب نہیں دے سکتے. وہاں اس کو ریجیکٹ کر دیا. خیر 12 اس نے بولا یار اب کیا کریں, اب آپ کے پاس اب 2 اپروچز ہو جاتی ہیں, ایک ریئیکٹیو اپروچ, ایک پرو ایکٹیو اپروچ. پرو ایکٹیو اپروچ یہ ہے کہ آپ اس کو, اس نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی کے اندر بدل دیں. اس نے کہا یار اب خود کچھ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ اس سے تو دال نہیں بنے گی, مطلب میں مائکروسافٹ میں میرا ایڈمیشن نہیں ہوگا, وہاں تو نہیں جانے والا. تو اس نے کیا کیا, خود کچھ پیسے جمع کیے اور سبزی بیچنا شروع کر دی, اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ امریکہ کی ایک بہت بڑی 5-10 سال کے بعد بہت بڑی سپر اسٹور چین کے اندر تبدیل ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے انشورنس والے آپ کو کال کرتے ہیں, سر وہ ہماری انشورنس پالیسی لے لیں, فلاں فلاں فلاں. تو اتنے بڑے آدمی کے پاس بھی کمپنی نے اپروچ کیا کہ بھائی جان وہ ہم سے بھی انشورنس پالیسی لے لیں. ہر بندہ دروازے پہ, اس نے بولا اچھا اندر آؤ, اس کو اندر بلا لیا. اندر بلایا تو اس نے پھر فارم فل کرنا شروع کیا, سر وہ آپ کا ای میل ایڈریس, ای میل تو نہیں ہے. بولا سر آپ سوچیں آپ اتنے بڑے آدمی ہیں, اگر آپ کا ای میل ایڈریس ہوتا تو آپ دیکھیں نا اور کتنا بزنس آپ آکوپائی کر سکتے تھے. اس نے کہا نہیں ہے اسی لیے یہاں ہوتا تو کسی جگہ نوکری کر رہا تھا مائکروسافٹ میں. میرے اور آپ کے اوپر ہے یہ کہ ہم اپنی اپروچ کو کیسا بناتے ہیں, پرو ایکٹیو بناتے ہیں کہ ری ایکٹیو بناتے ہیں.